یوم دفاع کی تقاریب دن کے آغاز پر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 31 صوبائی دارالحکومت میں 21 توپوں کی سلامی فوجی جوانوں نے پاکستان زندہ باد اور نعرہ تکبیر بلند کیا مساجد میں ملکی سلامتی امن اور سیلاب متاثرین کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی یوم دفاع پر مزار قائد پر گارڈ تبدیلی کی پروکار تقریب پاکستان ایئر فورس اکیڈمی اصغر خان کے چاق و چوبند دستے نے مزار قائد پر گارڈز کے فرائض سنبھال لیے ایئر وائس مارشل شہریار خان نے مزار قائد پر پھول رکھے مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی قلم بند کیے پی ایف دستے کا معائنہ بھی کیا ایئر وائس مارشل شہریار خان نے کہا کہ ہم ہر محاذ پر تیار کھڑے ہیں اگلی بار سکور 0 نہیں بلکہ 60-0 ہوگا صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا یوم دفاع پر پیغام صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ 1965 کی قربانیوں کا جذبہ لازوال روشنی یہ ہماری آئندہ نسلوں کو ہر آزمائش اور چیلنج میں رہنمائی فراہم کرتا ہے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ 6 سپتمبر ہماری قومی تاریخ میں بہادری اتحاد اور عزم کا دن ہے حالیہ مار کے حق میں ایک بار پھر مسلح افواج اور عوامی آہنی دیوار بن گئے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا شہداء اور ان کے خاندانوں کو بھرپور خراج عقیدت چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی نیول ایئر چیف نے بھی شہداء کے لیے عقیدت کا اظہار کیا آئی ایس پی آر کے مطابق اس تاریخی دن ہمارے بہادر سپاہیوں نے ایک ایسے دشمن کے ناپاک عزائم کو ناکام بنایا جو اسلحے اور تعداد میں کہیں زیادہ طاقتور تھا یوم دفاع کے موقع پر آئی ایس پی آر کا نیا نغمہ اللہ ہو جاری معروف گلوکار سحر علی بگا کی آواز میں نغمہ کے خوب پذیرائی تینوں مسلح افواج کی یکجہتی اور وطن سے بے مثال وفا کی عظیم داستان بیان کی گئی پاک افواج کی بہادری اور پاکستانی قوم کے جذبے کو خراج تحسین پیش کیا گیا نغمے میں پاکستان کی مسلح افواج کے دفاع وطن کی شاندار عکاسی کی گئی بھارت نے پھر پانی چھوڑ دیا ستلج راوی اور چناب میں سیلابی صورتحال برقرار پانی کی سطح بلند ہونے سے مزید درجنوں دیہات زیر آب آ گئے سیلابی ریلا ہیڈ پنجنت سے سندھ کی طرف بڑھ رہا ہر ایک کے اور فیروز پور کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب خطرے کی گھنٹیاں بج گئیں چاچڑا میں اگلے 48 گھنٹوں میں 8 سے 9 اگست 9 لاکھ کیوسی کا ریلا ٹکرائے گا پنڈی بھٹیاں احمد پور سیال بھورے والا اور منچن آباد میں اونچے درجے کا سیلاب کا الرٹ جاری پی ڈی ایم کے مطابق ریمو ہیڈ قادرآباد بلوکی اور سدنائی پر اونچے درجے کا سیلاب ہے پنجاب بھر میں سیلاب سے اب تک اموات کی تعداد 51 ہو گئی پچھلے 48 گھنٹے سے شدید اربن فلڈنگ کا ایک فینومینا وہ اس وقت ہمیں درپیش ہے اور اس کی ایک بڑی وجہ کہ آپ نے دیکھا اس سال جتنی بھی ہماری مونسون اور رینز رہی ان کی مین کانسنٹریشن نارتھ اور نارتھ ایسٹرن ریجن کے اوپر رہی اور نارتھ ایسٹرن ریجن میں جو کوئی سب سے زیادہ بارشوں کے حوالے سے متاثرہ اضلاع ہیں تو ان میں گجرات اور سیالکوٹ سب سے اہم اضلاع ہیں گجرات میں بارشوں سے مرکزی نالوں میں بریچنگ ہوئی آئندہ چند گھنٹوں تک صورتحال بہتر ہو جائے گی ڈی جی پی ڈی ایم عرفان کاٹیا نے کہا کہ دریاؤں میں پانی کی صورتحال کو مسلسل مانیٹر کیا جا رہا دریائے راوی میں پانی کی سطح بتدریج کم ہو رہی متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں وزیر اعظم کی سیلاب متاثرین کو مالی معاونت پہنچانے کے لیے کمیٹی قائم کرنے کی ہدایت وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ متاثرین کی بحالی اولین ترجیح ہے دریاؤں سے ملحقہ علاقوں کے حوالے سے تیاری یقینی بنائی جائے سیلاب متاثرین کو بحالی کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی معاونت کے لیے تیار ہے
वज़ीर आज़म से बिलावल भुट्टो का टेलीफोनी रबता, पंजाब भर के किसानों के मसाइल से आगाह किया। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कसूर के काश्तकारों के तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म के सामने रखे। पंजाब हुकूमत से मिलकर किसानों को रिलीफ देने, आफतज़दा इजलाक़ के किसानों के लिए ज़रई कर्ज और बिजली बिल मुआफ़ कराने का मुतालबा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने किसानों की हर मुमकिन मदद के लिए इक़दामात को यकीन दहानी कराई। सिंध में दरियाओं और बैराजों की सूरत हाल पर नजर है। तमाम मुतल्लिका इदारे मुसलसल अलर्ट हैं। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि गुड्डू सक्खर कोटरी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। पंजाब हुकूमत के साथ मुसलसल राब्ते में है। सैलाबी खतरात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कच्चे के इलाकों से मजमूई तौर पर 1,09,000 से ज़ायद लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत बासआदत का जश्न मुल्क भर में इंतहाई अकीदत और एहतराम से जुलूस, रैलियां और महाफिल, करिया करिया नगर नगर हजूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने पुरजोश, शहर शहर चरागां, फिजाएं दुरूद सलाम की सदाओं से मुअत्तर हो गईं। मसाजिद, इमारतों, गलियों और बाजारों को सजाया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम और मुस्लिम उम्मा को ईद उल मिलाद उन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा एक कामिल और हमा जहत असवा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईद मिलाद उन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पैगाम में कहा, सीरत नबी हमारे लिए हर दौर में रहनुमाई का सरचश्मा है।